السلام علیک یا ابا عبداللہ. میں بہت 4-5 اس کی سطریں پڑھ پاؤں گا کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا اور مجھے وقت پر اترنا ہے. یا بنیا انہ لیوم عظیم، بٹیا. اور اردو کی جو ترجمہ کر رہا ہوں اردو کا، وہ میں اپنی ثوابدید کے مطابق کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. کیونکہ عربی زبان سے اردو تک آنا تو مجھے اس میں ذرا سی ملاوٹ کرنی پڑے گی اپنے ٹوٹے پھوٹے بے ڈھنگے اور بے ہنگم الفاظ کی. رسول خدا شہزادی کی گفتگو میں کہاں سے اپنے الفاظ، لیکن سمجھانے کے لیے. بٹیا دیکھو یہ بڑا عظیم دن ہے. کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، بات تو ایسا ہی ہے، لوگوں کے ساتھ یہ ہو، لیکن اب لیکن میں سارا کمال چھپا ہے. ولیکن قد اخبرنی جبرائیل عن اللہ عز وجل، لیکن مجھے جبرائیل نے خدا سے نقل کر کے بتایا. کیا کہنے، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں سیدہ کی عبادتوں کی، سیدہ کے صبر کی، کہ ہم سب کو سیدہ کے شیعوں میں سے قرار دے اور سیدہ کے چاہنے والوں میں سے اور سیدہ کے دشمنوں کے نفرت و بغض کو ہمارے دلوں میں رکھ. اسی مودت سیدہ کے ساتھ موت آئے، سکرات کے عالم میں ہوں، قبر کی پہلی رات، کفن دیتے وقت، دفن کے وقت، پورے صراط پر، ہر جگہ پروردگار ہماری عبادتیں، ہماری تمام نیک اعمال بارگاہ امیر المومنین میں نثار فرما. قدمہ سیدہ میں ہماری تمام نماز، روزہ، حج، زکات سب کو نچھاور فرما. اور پنجتن کی محبت کے ساتھ 12 امام 14 معصومین کی وجہ 12 امامی ہو کر ہمیں موت عطا فرما. ہم قبر میں اٹھے تو 12 امامی ہو کر قبر کی پہلی رات منکر نکیر کے سامنے ہمارا تعارف ہو، یہ 12 امامی ہے اور فاطمہ کا چاہنے والا. آپ روایت کے الفاظ سنیں. فرمایا قد اخبرنی جبرائیل عن اللہ عز وجل، جبرائیل نے رسول خدا یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں؟ نماز کے وقت یہ کہا تھا رسول خدا نے، اللہ نے بھیجا جبرائیل کو کہ رکوع اس طرح سے کرو، مسلمان رکوع اس طرح سے کرو. یہ عظمت سیدہ نساء عالمین ہے کہ عالم غیب الغیوب سے جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں، وہاں سے یہ علم نازل ہوا، ریویلڈ ہوا، جبرائیل تک آیا، جبرائیل نے مجھ تک پہنچایا. پروسیس وہی ہے جو قرآن کا ہے. بٹیا تم سے اب گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہے آپ کی شہزادی کی حقیقت. یہ جو میں نے کہا حقیقت، یہ بھی جسارت ہے. یہ ہے آپ کی شہزادی کی ایک فضیلت جو آپ تک الفاظ کے ذریعے پہنچ رہی ہے. سمجھ میں آنا چاہیے کہ کس کے ایام میں، کس کے فرش پر بیٹھے ہو، کس کے ٹکڑوں پر تمہارے اور ہمارے بچے پل رہے ہیں، کس کے صدقے پر ہماری نسلوں میں طہارت آ رہی ہے، کس کے در کے اوپر جب عیسائی کرنی ہے، کس کے دروازے کی عظمت کہ ہم امین نہیں ہیں، محب ہیں، محبین ہیں، چاہنے والے ہیں. فرمایا لیکن جبرائیل نے مجھے بتایا اول من تشق عنہ الارض یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت میں جس کی قبر کو شق کیا جائے گا، جو اپنی قبر سے اٹھے گا، کون ہوگا؟ انا، سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا. فرمایا رسول خدا نے سب سے پہلے جو قبر کھلے گی وہ رسول خدا کی کھلے گی. اور اس کے بعد کس کی کھلے گی قبر؟ ثم بعدک علی ابن ابی طالب، اس کے بعد تمہارے شوہر علی کی. ثم یبعث اللہ، ثم بعدک، ثم ابی ابراہیم، اس کے بعد میرے بابا ابراہیم کی، اس کے بعد علی ابن ابی طالب کی. سب سے پہلے 3 انسان اٹھیں گے اپنی قبر سے. چوتھی قبر کس کی ہوگی؟ میں اٹھوں گا، ابراہیم اور پھر علی اٹھیں گے. اب چوتھی قبر فاطمہ تمہاری ہوگی نا. فرمایا ثم یبعث اللہ الیک جبرائیل. دیکھیے جس کی جتنی عظمت کو خدا ظاہر کرنا چاہے گا اتنی عظمت کے ساتھ. ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتا ہے جب کسی جگہ کا، تو شہر کا ڈپٹی کمشنر نہیں جاتا ضلع کا. ہیڈ آف دی اسٹیٹ آیا ہے تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ جائے گا. یہ جو آپ گارڈ آف آنر دیکھتے ہیں، یہ جو پائلٹس چل رہے ہیں، پولیس کی گاڑیاں چل رہی ہیں، آرمی کی گاڑیاں چل رہی ہیں، فلیگ لگا ہوا ہے، نمبر پلیٹ ایشو نہیں ہوتی سرکار، تمام کی تمام چیزیں، یہ سب عالم غیب سے بشر کے اندر آیا ہے. بشر نے تدبیر غلط جگہ پر کر لیا ہے. وہ ہوتا ہے صرف پنجتن پر، 14 معصومین پر. ثم یبعث اللہ الیک جبرائیل فی 70,000 ملک، پھر خدا تمہاری قبر کی جانب بھیجے گا جبرائیل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ. یعنی فاطمہ کی قبر نہیں کھلے گی، فاطمہ کی قبر کی جانب جبرائیل آئیں گے 70,000 فرشتوں کے ساتھ. فَيُضْرَبْ عَلَىٰ قَبْرِكَ 7 قِبَابٍ مِّن نُّور، پھر اس کے بعد تمہاری قبر پر
اے فاطمہ نور کے 7 گنبد رکھے جائیں گے. سیدہ قبر سے آ رہی ہیں. حجاب کا اہتمام کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ گنبد رکھے جا رہے ہیں نور کے. یا رسول اللہ آپ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا, علی کے بارے میں نہیں بتایا, ابراہیم کے بارے میں نہیں بتایا. دیکھو فاطمہ تمہاری قبر کو کھودا جائے, جب کھولا جائے گا تو 7 نور, نئے جبرائیل آئیں گے 70,000 فرشتوں کے ساتھ, 7 نور کے گنبد لگائے جائیں گے. ثم یاتی کا اسرافیل بثلاث حلل من نور, پھر اسرافیل آئیں گے نور کے 3 خلعتیں اور حلے لے کر. فیقف عند راسک فینادی, تمہارے سر مطہر کی جانب کھڑے ہوں گے جبرائیل اسرافیل اور کہیں گے یا فاطمہ بنت محمد, اے محمد کی بیٹی فاطمہ, قومی الی محشرک, تشریف لائیے آپ کی قیامت تیار کی گئی ہے. وہ اوروں کی قیامت ہے, گھبرا رہے ہوں گے. یہ حسن حسین کی مادر گرامی کی قیامت ہے, یہ خدیجہ کی بیٹی کی کرامت ہے, یہ ابراہیم کی نشانی کی قیامت ہے. یہ کس کی قیامت ہے؟ کہ جس کی قیامت کے ساتھ قیامت بلند ہوگی. یہ کس کی قیامت ہے؟ یہ اس کی قیامت ہے. اگر نہ ہوتی انا اعطیناک الکوثر معنی نہیں رکھتا. یہ اس کی قیامت ہے کہ جس کے بیٹے کی قیامت کے ذریعے قیامت بلند ہوگی. لہذا فرمایا قومی الی محشرک, اپنی قیامت کی جانب تشریف لائیے. فتقومین آمنتن روعتک, تم اپنے مقام پر بلند ہوگی, ایستادہ ہوگی بٹیا, اس طرح سے کہ تمہارے وجود پر خوف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. مستورتن, بٹیا دیکھو سب جو لوگ آئیں گے نا ان کے لباس کی حالت ناگفتہ بھی ہوگی, لیکن تمہارے وجود پر ایسا لباس ہوگا, ایسے نور کا لباس ہوگا کہ بقول میرے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور پھر فرمایا فَيُنَاوِلُكَ إِسْرَافِيلُ الْحُلَلَ فَتَلْبِسِينَهَا, بٹیا پھر اسرافیل تمہیں وہ نور کے 3 حلے, 3 خلت, 3 لباس دیں گے. اور پھر اس کے بعد تم اپنے وجود پر ان لباسوں کا آویزاں کرو گی, آویختہ کرو گی. وَيَأْتِيكَ ذُو فَاعِیل, اور اس کے بعد ایک اور فرشتہ ہے ذو فاعیل جو ایک سواری کو لے کر آئے گا. من نورن, وہ سواری دنیاوی نہیں ہوگی, نور کی ہوگی. اور پھر اس کی خاصیت کیا ہوگی؟ زمامها من لؤلؤ رطب, اس کی لگام ایسے موتیوں کی ہوگی کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ موتی ابھی پانی سے نکالے گئے ہیں. میں بچوں کے لیے جملہ کہوں, موتی کی خود ایک درخشندگی ہوتی ہے, گلٹرنگ ہوتا ہے, پرل موتی جو مروارید نکلتا ہے صدف سے, اس کی اپنی ایک چمک ہوتی ہے. رسول خدا فرمایا لؤلؤ رطب, یہ موتی ایسے ہوں گے کہ جس پر کسی نے بڑی پالش کی ہوگی, چکا چوند ہو رہی ہوگی, لگتا ہے تازے نکالے گئے, ان کے اوپر ایک ایسی چمک ہوگی. یہ لگام کی بات ہو رہی ہے, سواری کی بات نہیں ہو رہی. سرکار لگام ایسی ہے, سواری کیسی ہوگی؟ جب مہار کھینچنے والا ساربان جبرائیل ہے, لگام موتیوں کی ہے, سواری آخرت کی ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ سواری پر جو بی بی تشریف فرمائے وہ کس مقام پر ہوگی؟ علیہا محفت من نور, اور اس کے اوپر جو چادر پڑی ہوگی وہ من ذہب, اس کے اوپر جو چادر پڑی ہوگی وہ سونے کی ہوگی, طلائی چادر ہوگی. فترکبینہا, اس کے بعد تم اس ناقے پر سوار ہو جاؤ گی. وَيَقُودُ, اس ناقے کو چلائے گا کون؟ بھائی شہزادی کے ہاتھ میں لگام دے دی جائے. یہ جنت کی سواری ہے, یہ دنیاوی اونٹ نہیں ہے, یہ دنیاوی کوئی گھوڑا نہیں ہے, فرس نہیں ہے, یہ دنیاوی بغلہ نہیں ہے, یہ دنیاوی حمار سواری نہیں ہے جو اپنے سوار کو گرا دے, سوار پریشان ہو. یہ خدا کے حکم سے چل رہی ہے, تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ملک آگے چلے گا کھینچ کر لگام کو. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ سیدہ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا, سیدہ کا مقام خدا جانتا ہے. یہ دیکھیں گے وہ لوگ, ان کی سمجھ میں آئے کہ جو بی بی دنیا میں ایسی تھی اس کی عظمت یہ ہے کہ آگے آگے ذو فاعیل ہے, ساتھ میں جبرائیل ہے. یہ جو میں نے کہا بی بی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ عظمت کی نشاندہی. میں ایک اور نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں, پہنچنے والے پہنچ گئے. لہٰذا پھر فرمایا وَيَأْتِيكَ ذُو فَاعِیل من زمامها من لؤلؤ رطب علیہ محفۃ من ذہب فترکبینہا وَيَقُودُ ذُو فَاعِیل بزمامها, ذو فاعیل لگام کو کھینچیں گے. وَبَيْنَ يَدَيْكَ 70,000 ملک بِأَیْدِیہِم أَلْوِیَۃُ التَّسْبِیح. بٹیا دیکھو جب تم چلو گی نا تو آگے آگے ذو فاعیل سے کون ہوگا؟ 70,000 فرشتے ہوں گے کہ جن کے ہاتھ میں تسبیح کے پرچم ہوں گے. سرکار میں اس بی بی کے کیا فضائل پڑھوں کہ جس بی بی کے آگے آگے تسبیح توحید چل رہی ہے. اب میں کیا تشریح کروں؟ حضرت
چھٹے امام اس کی تشریح فرمائیں. یہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں پھر کہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں آپ سمجھ لیجیے. فَإِذَا تَوَسَّطْتِ الْجَمِيعَ، جب تم محشر میں خدا کے بندگان الہی کے درمیان آؤ گی، لوگوں کی ایک ازدحام ہے، اربوں خربوں لوگ ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے. وَإِذَا تَوَسَّطْتِ الْجَمِيعَ، جب تم لوگوں کے درمیان آؤ گی. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَجْمُعُ الْخَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، یہ وہ سب ہوگا جب خدا اپنی مخلوقات کو ایک مقام پر کھڑا کرے گا. وَتَسْتَوِي بِهِمُ الْأَقْدَامُ، جب یہ ان کا اضطراب پریشانی ختم ہو جائے گی اور پیروں سے ان کے لڑکھڑاہٹ ختم ہو جائے گی، یہ سکون میں آئیں گے، مجمع پر ایک سکون طاری ہوگا اور ہلچل جو مچی ہے وہ ختم ہوگی. ثم ينادي مناد من تحت العرش يسمع الخلائق، ایک منادی عرش الہی کے نیچے سے، غیبی منادی، پکارنے والا پکارے گا جس کو تمام کے تمام لوگ سنیں گے. غضوا ابصارکم، اے لوگوں اپنی آنکھیں جھکا لو. حتی تجوز فاطمہ الصدیقہ بنت محمد ومن معها، خوب توجہ کیجئے گا، یہاں تک کہ محمد کی بیٹی فاطمہ گزر جائے. کون فاطمہ؟ جو صدیقہ ہے، اور جو فاطمہ کے ساتھ ہیں وہ گزر جائیں. اور فلا ينظر الیک یومئذ الا ابراہیم خلیل الرحمن وعلی بن ابی طالب، تمہیں اس دن کوئی نہیں دیکھ پائے گا سوائے ابراہیم خلیل خدا کے اور علی بن ابی طالب کے. ویطلب آدم حوا فیراہا مع ام خدیجہ امامک، پھر اس کے بعد آدم حوا کو بلائیں گے اور آدم اور حوا آ کر تمہاری ماں خدیجہ کو دیکھیں گے. ثم ينصب لك منبر من نور في 7 مراق، اور بٹیا اس کے بعد عالم خلائق میں، عالم محشر میں، عالم قیامت میں تمہارے لیے ایک منبر نصب کیا جائے گا جو نور کا ہوگا، لکڑی سونے چاندی کا نہیں ہوگا، نور کا ہوگا. خوب توجہ کیجئے گا، عالم غیب میں صرف اور صرف وہی چیز نور بن سکتی ہے جو عالم دنیا میں ہر نجاست سے پاک ہو. سرکار یعنی سیدہ کی عبادتیں، میں کیا بات کروں، میری بس یہ سنیے سرکار، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نور کا منبر لگایا جائے گا، اس پر 7 سیڑھیاں ہوں گی، بین المرقات الی المرقات صفوف الملائکۃ بایدیہم الویۃ النور، 7 سیڑھیاں ہوں گی، ہر سیڑھی سے دوسری سیڑھی کے درمیان ملائکہ کی فوج ہوگی جو پرچم لے کر کھڑی ہوگی. وہ پرچم نور کے ہوں گے، ناکا نور کا، لگام نور کی، لگام چلانے والا نور کا، چادر نور کی، منبر نور کا، ملائکہ نور کے، نور کی تسبیح، نور کی تقدیس، تمام کی تمام چیزیں نور کی. مجھے یہ بتائیے اگر اطراف سیدہ میں نور حالہ کیے ہوئے ہے تو حقیقت نور سیدہ کس مقام پر ہوگی؟ وتصطف الحور العین عن یمین المنبر وعن یسارہ واقرب النساء معک عن یسارک حوا وآسیہ. اور اس کے بعد اب یہ تو ایک مرحلہ تھا، ابھی مرحلہ ختم نہیں ہوا، روایت بہت طویل ہے، روایت بہت طویل ہے، میں نے صرف 1/4 روایت پڑھی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ نور کی حوریں آئیں گی دائیں اور بائیں صفے بنا کر، اور اس دن جو تمہاری ماں کے علاوہ اور دیگر خواتین کے علاوہ جو نزدیک ترین تمہارے پاس آئیں گی آسیہ اور حوا ہوں گی.